صلی علی نبینا صلی علی محمد نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا سبق ہے آج۔ اس چوتھے سبق میں اس تسلسل کو ہم جاری رکھتے ہیں تعارف نسبی کو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ یہ جو عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے چاچا مطلب جب فوت ہو گئے تو ان کو دو ذمہ داریاں سپرد کی گئیں، ایک رفادہ اور ایک سقایہ۔ رفادہ کا معنی مہمان نوازی، باہر سے جو وفود مکہ مکرمہ میں آئیں گے ان کی مہمان نوازی کرنا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب بھی پڑ گیا تھا فیاض، سخاوت کرنے والا۔ اور جو دوسرا کام تھا سقایہ، یعنی مہمانوں کو پانی پلانا۔ چونکہ ان دونوں ذمہ داریوں کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ تھا، اور بیت اللہ کی ذمہ داریاں باوجود اختلاف کے اور جھگڑے کے یہ عبد المطلب کے حصے میں آئی۔ مطلب کا جو دوسرا بھائی تھا، یعنی ہاشم کا جو ایک بھائی مطلب ہے اور دوسرا بھائی تھا نوفل۔ نوفل اور عبد المطلب میں آپس میں اس پر اختلاف بھی ہوا، لیکن بہرحال پھر یہ خدمت عبد المطلب ہی کو سپرد کی گئی۔ لہٰذا جب پانی سقایا والی خدمت عبد المطلب کے حوالے کی گئی تو عبد المطلب نے اس کے لیے کنواں کھودنا شروع کر دیا، اور چونکہ جہاں آج کل بھی زمزم کا کنواں ہے، اس جگہ پر اس نے کھدائی شروع کر لی تھی۔ کھدائی کے دوران دفینے ظاہر ہوئے، زریں تھی، تلواریں تھی، کھودنے کے دوران زمین سے برآمد ہوئی، اور اس طرح سونے کے دو ہرن تھے۔ وہ عبد المطلب نے پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہی میں ان کو استعمال کیا اور دروازے میں ان کو لگایا۔ لیکن اس دوران جب آپ زمزم کی کھدائی کر رہے تھے اور بیچ میں سے زمزم کے نشانات اور پانی برآمد ہو گیا تو پھر اختلاف پڑ گیا۔ قریش اختلاف کرنے لگے کہ یہ ہم کریں گے، لیکن عبد المطلب بضد تھے اور وہ اصرار کرتے تھے کہ یہ چونکہ میری ذمہ داری ہے، یہ خصوصیت میری ہے، میں اس کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ لہٰذا فیصلہ کرنے کے لیے ایک کاہنہ کی طرف جانے لگے، اور اس کاہنہ کے پاس جاتے ہوئے، یعنی نجومیہ کے پاس، اس وقت لوگ جاتے تھے نجومیوں کے پاس، جو کہ جائز نہیں ہے ان کے پاس جانا۔ تو آج کل بھی یہ فال نکالتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بھی جانے لگے، اور جاتے ہوئے راستے ہی میں کچھ ایسے واقعات اور آثار رونما ہوئے جس سے قریش سمجھ گئے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے اور یہ عبد المطلب یعنی بنو ہاشم کا حق ہے۔ لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ ذمہ داری عبد المطلب بخوبی انجام دیتے رہے۔ لیکن جب یہ اس واقعے کے بعد واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے نظر مانی۔ نظر یہ مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان بیٹوں میں سے ایک کو میں یہاں کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر قربان کروں گا، اس کو ذبح کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو 10 بیٹے دیے۔ ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ دفاع کر سکیں، تب میں جا کر ایک کو قربان کروں گا۔ تو چونکہ انہوں نے نظر مانی تھی اور 10 بیٹے ہوئے، 10 کے 10 بیٹے جوان ہوئے اور ان کے دفاع کے لیے وہ کارآمد ہوئے، تو پھر ان کو اپنی نظر یاد آئی۔ نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے سب کے درمیان قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی کے دوران عبداللہ کا نام نکل آیا، لیکن عبداللہ بہت خوبصورت تھے اور آپ کے جو ماموں لوگ تھے وہ بھی راستے میں رکاوٹ بن گئے اور کہا ہم ان کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ لہٰذا پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب یہاں قریب ایک اور عورت عرافہ جو پہچانتی ہیں اور مسائل کا حل تلاش کرتی ہیں،
ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس مسئلے میں کوئی حل نکالے۔ ان کے پاس گئے تو اس نے پھر یہ حل نکالا کہ چونکہ قرآن میں ان کا نام نکلا ہے قرآن اندازی میں، تو اب ایسا کریں کہ ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف ان کو کھڑا کریں اور قرآن اندازی کریں۔ ایسا کیا گیا تو قرآن اندازی میں وہ تیر پھر جو ہے نا عبداللہ کے نام نکل آیا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ذبح کرنا نہیں تھا، بیچ میں اختلاف بھی ہو گیا اور ماموں رکاوٹ بھی بن گئے، لہٰذا اب انہوں نے دوسری تجویز دی کہ 10 اونٹ اور لگائے جائیں۔ 10 اونٹ اور لگائے گئے، پھر قرعہ کیا تو قرآن اندازی میں پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ کرتے کرتے ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے گئے، وہ 100 اونٹ پورے ہو گئے اور پھر قرآن اندازی کی گئی تو پھر قرآن اندازی میں وہ جو تیر ہے وہ اونٹوں کے نام نکل آیا اور عبداللہ کے نام نہیں نکل آیا۔ لہٰذا اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بس اب یہ 100 اونٹ ان کے بدلے میں قربان کیے جائیں گے اور ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ اس سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا اور پھر خون کا بدلہ مانگتا، خون بہا مانگتا، تو وہ 10 اونٹ دیتے تھے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو 100 اونٹ جو ہے نا وہ دیت کی مقدار مقرر کی گئی کہ اب کوئی اگر کسی کو قتل کرے گا اور وہ مال کے عوض جو ہے نا وہ صلح کرے گا تو وہ ایک قتل کے بدلے میں 100 اونٹ مقرر کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابن الذبیحتین ہوں، یعنی 2 ذبح کیے جانے والے مردوں کا میں بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح جو ہے نا وہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا، لیکن اللہ نے ان کے عوض جنت سے مینڈا بھیجا اور وہ ذبح نہیں ہوئے، اور ان کی نسل میں آگے جا کر نبی علیہ السلام آخری نبی پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں عبداللہ، وہ بھی اپنے والد یعنی عبد المطلب نے ان کو بھی کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر ذبح کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن اللہ کی طرف سے اور کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جس کی بنیاد پر وہ ذبح نہیں ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل بھی ذبح نہیں ہوئے اور عبداللہ بھی ذبح نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی کی پشت سے چلنے والی نسل سے ایک عظیم الشان اور رحمت للعالمین پیغمبر بھیجنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باوجود قربانی پر پیش ہونے کے ان کو ذبح ہونے سے بچایا اور ان کے عوض دوسری چیزیں قربان کی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے مینڈا بھیجا گیا، اس کی قربانی دی گئی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور ان کو بچا لیا گیا۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ قدرت نے اس نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو دنیا کے لیے آخری پیغمبر بنانا تھا، تو ان دونوں کو محفوظ کیا گیا۔